بجٹ کے حوالے سے بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور پچھلے سال کے گروتھ نمبر کے اوپر بھی لوگوں کے تحفظات ہیں، اور جب تک بیس ایئر کا نمبر ٹھیک نہ ہو اگلے سال کی پروجیکشن لینا وہ اور بھی زیادہ ایک ایسی ڈائسی سچویشن بنا دیتی ہے کہ آپ کی ساری پروجیکشنز ہی غلط ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر معروف اکانومسٹ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ پاشا صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سر پہلے ٹیکس سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کیونکہ عام طور پر ہم یا ڈالر سے مار کھاتے ہیں یا ٹیکس ریونیو سے مار کھاتے ہیں۔ 17.6% کی گروتھ رکھی ہے اگلے سال کے لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچیویبل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بہت مناسب پوائنٹ سے آغاز کیا ہے۔ آئی ایم ایف کا بھی رجحان حد سے زیادہ ٹیکس ریونیوز پہ ہوتا ہے، اور یہ فگر جو دیا گیا ہے 15,264 ارب اگلے سال کا ٹارگیٹ، یہ ایگزیکٹلی وہی فگر ہے جو آئی ایم ایف نے اپنے تھرڈ ریویو رپورٹ میں کچھ مہینے پہلے پیش کیا تھا ایز اے پروجیکشن۔ تو آئی ایم ایف has got them to agree to the nearest number بلین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اچیویبل ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے، اگر ہم سال جو ختم ہو رہا ہے اس کی ریونیو فگر دیکھیں تو لگ بھگ 13,000 ارب کے قریب پہنچ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں اور گیپ ہو، اور اوریجنل ٹارگٹ سے شارٹ فال 1,000 ارب سے زیادہ۔ کل جو شرح نمو ہے وہ تقریباً 10.6%۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 10.6 سے بڑھ کر 17.6% تک ہو جائے۔ اب کیا بجٹ میں کوئی بھاری ٹیکس ریفارمز لائے گئے ہیں؟ بس ایک دو چھوٹے، یعنی کہ ریٹیل سیلز پر 1% وغیرہ، اور بہت سے چھوٹے چھوٹے کنسیشنز بھی دیے گئے انکم پرسنل انکم ٹیکس وغیرہ میں۔ کوئی میجر ریفارمز نظر نہیں آئے بجٹ میں، لہٰذا یہ 17.6% بہت ایمبیشس ہے، اور خدا نخواستہ سال بھر آئی ایم ایف کے ہمیں پریشان کرتا رہے گا کہ you're falling behind۔ اس لیے سوچ سمجھ کے ایف بی آر کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ صرف کہنا کہ آڈیٹنگ کے نظام کو بہتر کر کے ہم تقریباً 1,500 ارب ایکسٹرا حاصل کر لیں گے، this with all due respects is not likely۔ آپ کے خیال میں ریئلسٹکلی کیا نمبر ہونا چاہیے تھا؟ کیونکہ 13,000 ارب سے یہ تھوڑا نیچے رہیں گے اس سال، تو اگلے سال کے لیے یہ 2,264 تو ہے ہی ہے انکریز، اگر اور ڈیفیزٹ ہو گیا تو یہ 2,400-2,500 ارب پہ بھی جا سکتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں 2,400-2,500 ارب نہیں ہو سکتا؟ تو کیا 1,000, 1,200, 1,400 ارب کوئی ایسا ریئلسٹک نمبر ہے جو آپ پریزنٹ کر سکیں؟ جی، میرا خیال یہ ہے کہ 14,600 از اے ریئلسٹک ٹارگیٹ۔ 14,600 ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور جو نمبر تھوڑا سا مجھے پریشان کن لگتا ہے، پچھلے سال کے جو گروتھ کے نمبر انہوں نے جو نیشنل اکنامک کمیٹی نے اپروو کر کے جاری کیے، اس کے مطابق 3.7%، 30 جون کو جو مالی سال ختم ہو رہا ہے اس میں گروتھ دکھائی گئی۔ اس میں ایگریکلچر اور لائف سٹاک میں اور کراپ سیکٹر دونوں کے نمبر کے اوپر میرے تھوڑے تحفظات ہیں کہ انفلیٹڈ نمبر لگتا ہے۔ آپ کے خیال میں وہ درست نمبر ہے؟ اور اگر درست نہیں ہے تو اگلے سال کی پروجیکشن کے لیے تو بیس ہی غلط ہو جائے گی۔ کہ آپ نے بہت واضح طور پر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ زرعی شعبے میں جو کپاس کی فصل لی گئی ہے، جس کی فگر اکنامک سروے میں ہے 7 ملین بیل، جو کہ خود بہت کم ہے، مگر اندازہ یہ ہے کہ سب کا اور انٹرنیشنلی بھی کہ پاکستان میں کپاس کی فصل اس سال حد سے زیادہ گری ہے اور تقریباً 5 ملین بیل پہ ہے۔ تو اگر 20% لگ بھگ اور گراوٹ ہوتی ہے تو ایگریکلچر کی گروتھ ریٹ تو بہت متاثر ہو جاتی ہے۔ دوسرا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، مسلسل لائف سٹاک کی گروتھ ریٹ 3.5، 4، 4.5 دکھائی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہو رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کنزمپشن کی فگرز دیکھیں، میٹ کی، گوشت کی یا دودھ وغیرہ اس طرح کی چیزوں کی، تو اس میں فی پر کیپٹا کنزمپشن گر رہی ہے پاکستان میں۔ تو یہ کس طرح گروتھ کہاں سے حاصل ہے؟ ایکسپورٹ کو ہم کوئی خاص کر نہیں پا رہے ہیں علاوہ تھوڑا سا میٹ ایکسپورٹ۔ تیسرا جو فگر بہت ہی پریشان کن ہے اور غلط ہے، with all due respects again، کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ چھوٹا جو صوبہ ہے آپ کا انڈسٹری کا، مینوفیکچرنگ،
اس میں 8.4% گروتھ ریٹ بتائی گئی ہے. اب ہوا یہ کہ آپ کے ایکسپورٹس جو اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ سے نکلتے ہیں، سرجیکل انسٹرومنٹ، اسپورٹس گڈس، لیدر گڈس وغیرہ، ان میں تو کوئی نمایاں اضافہ ہی نہیں ہے، ایکسپورٹس میں تو گراوٹ آئی ہے. تو with all due respects, Pakistan Bureau of Statistics and the National Income Accounts Committee should do a more careful and more objective report on the growth rate of Pakistan. صحیح. ڈاکٹر صاحب پچھلے اگر 4 سال کا موازنہ کریں تو اس 3.7 کو بھی اگر شامل کر لیں، جو بھی نمبر چاہے غلط ہے یا صحیح ہے، تو پھر بھی آن ایوریج 2.3% کے قریب 4 سال کی گروتھ بنتی ہے. اس سے زیادہ ہمارا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے. تو اس سے تو ایک چیز تو موٹی سی سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان میں پاورٹی اور ان امپلائمنٹ وہ بہت اوپر 4 سالوں میں جا چکی ہے. کچھ آپ کے ایسٹیمیٹس ہیں کہ اس وقت کرنٹ لیول آف پاورٹی کیا ہے اور ان امپلائمنٹ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے، اور اس بات پہ مجھے بے پناہ افسوس ہے. جو ریسرچ ہم نے کی ہے اور مختلف انٹرنیشنل اداروں نے بھی کی ہے، ورلڈ بینک وغیرہ نے، کوئی 10-15 سال پہلے غربت کا پیمانہ جو تھا وہ 30% کے لگ بھگ تھا. آج اندازہ یہ ہے کہ اس سال یہ تقریباً 45% تک پہنچ چکا ہے. حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے، خاص طور پہ پچھلے 4-5 سال کووڈ کے بعد سے بہت برا حال رہا ہے پاکستان. 13 کروڑ، تقریباً 13 کروڑ لوگ، اس کا مطلب ہے خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. جی بالکل. اب آپ سوچئے کہ یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، افسوس کی بات نہیں ہے، ہمیں تو بے پناہ افسوس ہے. اور ایک بہت بڑا انڈیکیٹر یہ ہے کہ فی کس کھانے پہ آمدنی ریل جو ہے وہ واضح طور پر گرتی رہی ہے، اور یہ بالکل واضح اشارہ ہے کہ لوگ بیچارے غریب ہوتے جا رہے ہیں، کہ کھانا پینا بھی کم ہو گیا ہے. دوسری طرف تو ڈاکٹر صاحب 25 کروڑ اگر آبادی ہو تو پھر اس کا مطلب ہے تقریباً یہ 12 کروڑ کے قریب آبادی جو ہے وہ اس وقت پاورٹی کا شکار ہے، جس کے لیے بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. تو ان امپلائمنٹ کا کیا حساب بنتا ہے سر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں بھی بہت فرق آ رہا ہے، اس لیے کہ پاکستان کا پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسس 2023 کا جو کہ ڈیجیٹل سینسس تھا، بہترین طریقے سے کیا گیا، اس میں حیرت انگیز ایسٹیمیٹ دیا گیا کہ بے روزگاری کا پیمانہ 2023 میں 22%، تاریخ کا سب سے بلند لیول آف ان امپلائمنٹ. اس کے برعکس 2024-25 میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس لیبر فورس سروے کیا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً صرف 9% ہے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگرچہ 22 بہت زیادہ ہے، ڈبل ڈیجٹ میں تو یقیناً ان امپلائمنٹ پاکستان میں ہو چکا ہے. دیکھیے، ہوتا یہ کہ شرح نمو اگر 5% ہو تو روزگاری میں اس کا 0.6 بنتا ہے، یعنی کہ 3%. اگر پاکستان میں جس طرح آپ نے کہا کہ 2.4% پچھلے 4 سال، تو اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ 1.5% اضافہ مشکل سے ہوتا ہے، اور آپ کے لیبر فورس میں سالانہ 3% اضافہ ہوتا ہے. تو ہر سال 1.5% ان امپلائمنٹ ریٹ بڑھتا رہا ہے پچھلے 4 سال. تو سر اس کا کریں کیا، اس سے نکلیں کیسے؟ لاسٹ کویسچن. نکلنے کا طریقہ یہ تھا کہ حکومت جو ہے، ہماری فیڈرل اور پروونشل حکومتیں جو ہے، محنت کر کے ٹیکس بیس کو خاص طور پہ براڈن کرتے، اور 3 شعبے جہاں ٹیکس کا نظام نہ ہونے کے برابر ہے، تقریباً پراپرٹی، ٹریڈ، ریٹیل اینڈ ہول سیل، بڑے دکاندار، اور تیسرے بڑے زمیندار، ان کو لانا بہت ضروری تھا ٹیکس بیس میں. یہ ریونیو بڑھاتے، جو ٹیکسز سیکٹرز پہ اوور ٹیکسڈ ہیں، آپ کا صنعتی شعبہ پہ 3 گنا ٹیکس ہے برڈن، اور دوسرا آپ کے سیلری کلاس وغیرہ کارپوریٹ سیکٹر پہ بھی بہت زیادہ. تو یہ ایک بیلنس کی طرف آگے بڑھتے، میجر ریفارم لاتے، اور دوسری طرف ریونیوز بڑھا کر ڈیولپمنٹ پہ خرچہ واضح طور پر بڑھاتے، خاص طور پہ پانی پر، بجلی ڈسٹریبیوشن پر،
پڑھائی، ایجوکیشن اور ہیلتھ پر، یہ سارے واضح ڈائریکشنز ہیں. پر افسوس ہوتا ہے کہ یہ ڈائریکشنز لینے میں ہمارے ملک کے اشرافیہ جو ہیں وہ آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں. اس بات کا بڑا افسوس. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا.